बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। दो इंतहाई चौंका देने वाली खबरें हैं, लेकिन उससे पहले एक उससे भी ज़्यादा अहम ऐलान ये कि आप एक चैनल का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रहे हैं। इसके बाद आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस वहां पर मिलेंगी। यानी कुछ वजूहात की बिना पर अब एक हफ्ते के बाद ये चैनल अबरार रशीद ऑफिशियल आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। इस बात का इंतहाई दुख और अफसोस है। वजूहात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जो नया चैनल है सरहद न्यूज़ के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहां जाइए, वहां क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपको मुसलसल तवातर के साथ पाकिस्तानी हालात वाक़यात के हवाले से वीडियोस सरहद न्यूज़ के चैनल पर आपको दस्तयाब होंगी। चौंका देने वाली खबरों का जिक्र किया है तो इसमें सबसे पहले दो खबरें। एक तो ये है कि मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ, उनकी बेवा जो है, और वैसे तो उनकी दो बेवाएं हैं, लेकिन जो उनके साथ रहती थी उनको संगीन किस्म के इल्ज़ामात का सामना है। इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। और अब खबरें इतलात ये हैं कि मरियम नवाज शरीफ और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, इनके माबैन या दरमियान भी मामला काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है। इलादगी की खबरें, सियासी नोटिस देने की खबरें ये आम हैं। इस बात में किस हद तक सदाकत है हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ ही कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने खुलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लत्ते लिए मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ससुर मियाँ नवाज शरीफ को भी नहीं बख्शा। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मरहूम शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की अहलिया हैं, जो पहले खुद भी फोटो जर्नलिस्ट रही हैं। उनका नाम है जवेरिया सिद्दीक, अब तो उनकी वो बेवा हैं। एक मुनज़्ज़म मुहिम कह लें या उनको एक मुनज़्ज़म मुहिम का सामना है सोशल मीडिया पर, उनके मुखालफीन की जानब से, अरशद मुखालफीन की जानब से। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो अरशद शरीफ का मुखालिफ कौन होगा? बदकिस्मत ही होगा। बहरहाल उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है सोशल मीडिया में कि जो उनकी बेवा हैं यानी जवेरिया सिद्दीक, उन्होंने दौरान इद्दत पूरी किए बगैर निकाह कर लिया है। और फिर इस तरह की खबरें आई कि उन्होंने ये निकाह भी पीटीआई के एक रहनुमा से किया है। पीटीआई के उस रहनुमा ने इस बात को इंतहाई बेहुदा करार दिया और इस खबर की तरदीद बिलाखिर जवेरिया सिद्दीक, जो अरशद शरीफ की बेवा हैं, उन्हें ट्विटर पर आकर करना पड़ी कि जनाब इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मैं अरशद शरीफ की बेवा हूँ, मैं उसके नाम पर सारी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, और अब मेरे मुखालफीन अरशद शरीफ की शहादत के बाद उनको चैन नहीं आया तो अब वो मेरी ज़ात के हवाले से इस तरह की बातें कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक खातून जो कि बेवा हैं, जिनके शोहर को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था दयारे गैर में, अभी तक उनके कातलों का सुराग नहीं मिला। आप उस खातून पर दौरान इद्दत निकाह करने का इल्ज़ाम लगाएं जिसका आपके पास सबूत भी ना हो, तो एक तो ये उनको इल्ज़ाम का सामना था। और दूसरा जो मामला है वो है, मैंने आपको बताया है कि गुज़श्ता रोज़ ही कैप्टन सफदर ने एक निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद की। इसके अलावा उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ पर तनकीद की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि
مریم نواز کے وزیر اعظم بننے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور بے شمار اور بھی باتیں کی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر ایک آپ یہ سمجھ لیں بھونچال آ گیا، ایک کوہرام سا مچ گیا نون لیگ کے اندر، اور جو پی ٹی آئی کے جو کارکن یا حامی ہیں انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی گھر سے مخالفت شروع ہو گئی ہے، میاں نواز شریف کے داماد نے ان پر تنقید شروع کر دی ہے۔ جس کے بعد اطلاعات یہ ہیں، پہلے تو یہ خبریں سامنے آئیں کہ شاید کیپٹن صفدر اور مریم نواز میں جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اور ایک لحاظ سے اب دونوں کے مابین یا درمیان عملی طور پر نہیں لیکن ایک علیحدگی کی زندگی دونوں گزار رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ جناب چونکہ کیپٹن صفدر کو اس وقت جو نون لیگ کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس میں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، لہٰذا وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج اطلاعات یہ ہیں کہ کیپٹن صفدر کی جو پارٹی کی بنیادی رکنیت ہے وہ ان کی اہلیت، یعنی مریم نواز نے کیپٹن صفدر کی جو پارٹی کی رکنیت ہے اس کو معطل کر دیا ہے، یا ان کو شو کا نوٹس دیا ہے، کیونکہ مریم نواز جو ہے وہ اس وقت نون لیگ کی چیف آرگنائزر ہے۔ اب جہاں تک میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی پارٹی میں اگر کسی دوسرے شخص کو آپ نے نوٹس دینا ہوتا ہے، اس کی پارٹی رکنیت معطل کرنا ہوتی ہے، تو آپ پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہوتے ہیں اس کو آپ یہ ٹاسک دیتے ہیں کہ وہ اس کو نوٹس دے۔ ویسے تو پارٹی کا صدر بھی کسی کی پارٹی رکنیت معطل کر سکتا ہے، جو اس معاملے میں اپنا میاں شہباز شریف ہیں جو وزیر اعظم بھی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کیپٹن صفدر نے اس پورے معاملے میں شاہد خاقان عباسی کی حمایت کی، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی مسلم لیگ نون کے اندر جو پالیسیز ہیں ان سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پارٹی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کھل کر حمایت کی۔ اب یہ باتیں جو ہیں، اب نون لیگ کے کچھ ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیپٹن صفدر نے بیان ویسے نہیں دیا، آپ ان کو سیدھا سادہ انسان سمجھتے ہیں، وہ سیدھے نہیں ہیں، ان سے یہ بیان دلوایا گیا کہ آپ اس طرح کا بیان دیں، 2-4 دن اس پر طوفان اٹھے گا، معاملہ تھم جائے گا۔ اب ظاہر ہے وہ ہیں تو مریم نواز کے ہسبینڈ، اور وہ بیان کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ چند روز سے پارٹی کے پالیسی سے یا مریم نواز کا چیف آرگنائزر بننے پر ایک بیان بازی کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، 2 روز پہلے سردار مہتاب احمد خان جو کہ ہمارے صوبے کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مرکزی سطح پر 2-3 مرتبہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، انہوں نے ابتداء میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے برملا کہا تھا کہ جناب اس پارٹی کو ہم نے اپنی جوانیاں دی ہیں، اپنا خون پسینہ دیا ہے، لیکن آج پارٹی جو وہ غیروں کے حوالے اور صوبے میں پارٹی عملی طور پر ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ یعنی انہوں نے اشارتاً یہ کہا کہ ہمارے صوبے میں جو پارٹی کی قیادت ہے وہ نااہل ہے، وہ پہلے آمروں کی گود میں بیٹھے رہی، یعنی امیر مقام پہلے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھے جو اب نون لیگ کے صوبائی صدر ہے۔ اس طرح انہوں نے ساری باتیں کی، لیکن سردار مہتاب نے بھی میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف پر تنقید نہیں کی یا اس سے گریز کیا، لیکن ان کی باتیں بظاہر پارٹی پالیسی کے خلاف تھیں کہ ہم لوگوں نے پارٹی کو سنبھالا، پارٹی کو پاپولر کیا، اس کو کیا کہتے ہیں پاپولیرٹی یا مقبولیت کی بلندیوں تک لے گئے، اور آج پارٹی کا وجود نہیں ہے، آنے والے الیکشن میں پارٹی کو صوبے میں امیدوار نہیں ملیں گے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نوٹس دیا گیا ہے کیپٹن صفدر کو، اور جو ان کے خلاف جو اب ایک بیوی اپنے خاوند کو کیا نوٹس دے گی اگر وہ ابھی تک بیوی ہے،
تو obviously وہ معاملہ یہ ہے کہ جناب اب جواز بنایا جائے گا کہ جناب کیپٹن صفدر کو معاف نہیں کیا گیا، جو میاں نواز شریف کا داماد ہے، جو مریم نواز کا شوہر ہے، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک پارٹی پالیسی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 دنوں میں صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایک مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو 4-5 سال پہلے بھی کیپٹن صفدر کو پارٹی کی جانب سے نوٹس دیا گیا تھا۔ ویسے ایک بات یہ بھی ہے کہ کیپٹن صفدر آئے روز بے سروپا بے بنیاد الزامات لگاتے رہتے ہیں، یا ایسے الزامات لگاتے ہیں جس کا ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا۔ ابھی یہ جو انٹرویو کی میں بات کر رہا ہوں اس میں بھی انہوں نے کہا جی مجھے عمران خان کے خلاف ذاتی الزامات نہیں لگانے چاہیے، میں اس پر بڑا رنجیدہ ہوں، میں عمران خان سے معذرت کرتا ہوں، یہ کیپٹن صفدر نے کہا۔ اور دوسری جانب عمران خان کیپٹن صفدر کی بیگم کا نام لے کر کیا کچھ نہیں کہتے رہے۔ اب دیکھیں سیاست ہے، اور 2-4 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔